بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اللہ۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ جل شأنہ کے لیے ہے، جس نے روئے زمین پر انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد جہاں بے شمار انعامات کیے، وہیں ایک نعمت انبیاء و رسول کا ایک سلسلہ بھیج کر کے کیا، جن کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اسلام کے پیغامات کو، اسلام کے احکامات کو ہم تک اپنے مقدس صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچایا۔ سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنا ایک قانون، اپنا ایک اصول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، انسانوں کے اعمال اور انسانوں کے گناہ کی جزا اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت نے دراصل آخرت میں تیار کر رکھی ہے، کہ انسان جو اعمال کرتا ہے، انسان کے جو کرتوت ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی جزا و سزا آخرت میں تیار کر رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے عذاب کو اور اپنی سزا کو بھیجتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ
دنیا میں جب اپنا عذاب نازل کرتا ہے تو اس کے عذاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، معصیت میں لت پت ہے، انسان اس گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کے جناب میں آ کر کے اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی سزائیں مختلف اشکال، مختلف صورتوں میں نازل کرتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ آسمانی عذاب نازل کرتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ طوفان اور سیلاب بھیج کر کے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ معاشی بدحالی مسلط کر کے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ ظالم و جابر بادشاہ کو اپنے مومن بندوں پر مسلط کر کے ان کی آزمائش کرتا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ معمولی کیڑے کے ذریعے سے اپنی طرف پلٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ آزمائش کی، عذاب کے، بلیات کے اور آفات کی جتنی شکلیں دنیا میں اللہ نے بھیجی ہیں، ان تمام شکلوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ نے یہی بیان کیا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کر لیں۔ چونکہ جن علاقوں پر سیلاب آتا ہے دیگر علاقے والے محفوظ ہوتے ہیں، دیگر علاقے والوں کو اسے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ابھی میں اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں، ابھی اللہ کا عذاب ہمارے علاقے پر نہیں آیا ہے، میرا علاقہ، میرا کنبہ، میرا گھر، میرا خاندان، میرے احباب ابھی محفوظ ہیں۔ ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ ابھی تمہارے لیے اللہ نے اپنا الٹیمیٹم، اپنا الارم نہیں جاری کیا ہے، تم ابھی وقت ہے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ اللہ کے عذاب نازل کرنے کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالی خود اپنا ایک اصول بیان کرتا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم انسانوں کو، مومنوں کو، روئے زمین پر اللہ کی بندگی کرنے والے لوگوں کو بڑے عذاب سے پہلے جو قیامت کے دن آنے والا ہے اس سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، چاہے وہ چھوٹا عذاب طوفان کی شکل میں ہو، چاہے وہ چھوٹا عذاب زلزلے کی شکل میں ہو، چاہے وہ چھوٹا عذاب کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب سے انسان کو دوچار کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے عذاب کو جو اپنے بندے پر نازل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے، اس کے پیچھے انسان کا جرم ہوتا ہے، انسان کی اپنی کی ہوئی معصیت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ان معصیت سے، ان گناہ سے، ان طغیانی سے، ان شرکسی سے انسان کو توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر 4 قسم کے عذاب کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے بیان فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ ہم نے ہر ایک کو اس کی گناہ کی پاداش میں، اس کے جرم کی پاداش میں پکڑ لیا، دھر لیا۔ پھر اللہ نے ایک ایک عذاب کا تذکرہ کیا کہ آخر ان کے جرم کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیوں پکڑا۔ اللہ نے تذکرہ کیا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، انہی میں سے بعض پر ہم نے پتھر کی بارش کی، تیز و تند ہوا بھیجے۔ مفسرین نے حاصب کا معنی بیان کیا کہ حاصب ایسی سخت ہوا، ایسی سائیکلون کو کہتے ہیں جو اپنے تیز ہوا کے ذریعے سے زمین پر موجود پتھر کو بھی اٹھا لے جائے، ایسی ہوا جس کے اندر تیزی ہو، طغیانی ہو، اسی ہوا کو عربی میں حاصب کہا جاتا ہے۔ اور اس حاصب کا عذاب جو اللہ نے بھیجا، مفسرین نے ذکر کیا کہ قوم عاد پر اللہ نے یہ عذاب بھیجا تھا۔ ایک دن کی، ایک گھنٹے کی یہ تیز ہوا نہیں تھی، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ تیز ہوا قوم عاد پر چلتی رہی۔ قوم عاد کے لوگوں نے اپنے نبی ہود علیہ السلام کی تکذیب کی۔ ہود علیہ السلام نے
عادیوں کو سمجھایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کے لیے کہا کہ اللہ نے تم کو جسم دیا ہے، طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، صحت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پوجا پاٹھ کرو، پیغمبر کا کہا مانو۔ عادیوں نے ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، پیغمبر کو ٹھکرا دیا، پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے ان عادیوں پر 7 دن 8 رات مسلسل تیز و تند ہوا کو بھیج کر کے ان کی طاقت کو ملیا میٹ کر دیا۔ جس غرور میں، جس نخوت میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے غرور کو توڑ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جب عذاب نازل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون صالح ہے، کون اللہ رب العزت کا نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سبھی لوگوں پر آتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نجات دی۔ ہود علیہ السلام کو اس بستی سے نکالنے کے بعد عادیوں پر تیز و تند ہوا کو مسلط کیا۔ آج اگر میں اور آپ تیز و تند ہوا 10 منٹ 25 منٹ کا دیکھ لیتے ہیں، کتنی مکانات جو عالی شان بنے ہوئے ہیں زمیں بوس ہو جاتی ہیں۔ یہ معمولی جھٹکے ہوتی ہیں جو تیز و تند ہواؤں اور سائیکلون کے ذریعے سے زمیں بوس ہو جاتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے عادیوں پر اللہ رب العزت نے اس ہوا کو 7 رات اور 8 دن تک مسلسل کنٹینیو ان پر یہ عذاب مسلط کیا۔ اس عذاب کے نتیجے میں اللہ نے تذکرہ کیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ جو طاقت والی ان کی جسم تھی، قوی الجثہ تھے، مضبوط پٹھے والے تھے، یہ ایسے ہو گئے تھے گویا کہ ان کے جسموں کے اندر ہوا ہے، وہ کھوکھلے تنے ہیں اور دھڑا دھڑ زمین پر گرتے جا رہے ہیں۔ ان کی طاقت ہوا کو روک نہ سکی، ان کی طاقت اللہ کے عذاب کو روک نہ سکی۔ اللہ کے عذاب کے آگے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے کے موافق ہو گئے کہ جس طرح کھجور کے اندر کی جو چیز ہوتی ہے وہ جب نکال دی جائے تو کھجور خود بخود گر جاتا ہے، اس کا درخت خود بخود زمیں بوس ہو جاتا ہے، اسی طرح عادیوں کی حالت ہو گئی تھی۔ دوسرے عذاب کا اللہ نے تذکرہ کیا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، انہی میں سے بعض لوگوں کو چیخ اور چنگھاڑ نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صیحہ یہ عربی لفظ ہے جس کو اردو میں چنگھاڑ، سخت آواز کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود پر اور اسی طرح سے شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب المدین اور اصحاب الایکہ پر اللہ نے مسلط کیا تھا۔ یہ جو تیز آواز تھی، جبریل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آواز بھیجی اور اس آواز کی شدت قوم سمود اور اصحاب مدین کے کان برداشت نہ کر سکے۔ وہ اپنے گھروں کے اندر اس آواز کی وجہ سے پکڑ لیے گئے اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے کہ دیکھ سکیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنی تیز آواز کہ ان کے کان برداشت نہ کر سکے اور وہ اللہ کے اس عذاب سے دوچار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمودیوں کو اور اسی طرح سے اصحاب مدین کو، جن کے اندر انبیاء مبعوث کیے، ان دونوں قوموں کو اللہ نے ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے جرم کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اپنے عذاب سے دوچار کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک تیسرے عذاب کا تذکرہ کیا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، انہی میں سے بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جس شخص کو زمین کے اندر دھسایا گیا وہ قارون تھا، اور اسی قارون کا تذکرہ قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ نے کیا ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ قارون جس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔
وہ بنی اسرائیل جو اللہ کی لاڈلی چہیتی قوم تھی، اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ترین قوم تھی، جو اللہ رب العزت کی طرف سے پکا پکایا کھانا کھا رہے تھے، یہ ان کے قوم کا ایک فرد تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا، گویا موسیٰ علیہ السلام کا بھائی، گویا کہ قارون بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا تھا۔ لیکن جب فرعون نے اپنے جبروت کے شکنجے کو کسنا شروع کیا، فرعون نے بنی اسرائیل کو ستانا شروع کیا، یہ قارون پھر بنی اسرائیل کا سب سے مالدار افراد تھا، سب سے زیادہ دولت اللہ نے قارون کو دے رکھی تھی۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اس قارون کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط قوی الجثہ ہیکل لوگ اٹھاتے تھے۔ مفسرین نے عصبہ کا معنی بیان کیا ہے کہ 3 افراد سے لے کر کے 10 افراد تک کے مجموعے کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں 10 لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے۔ خزانوں کی تعداد چھوڑ دیجئے، خزانوں میں موجود جتنے خزانے اللہ نے اس کو دے رکھی ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ نے ان خزانوں میں جو دفن کردہ خزانے ہیں، ان خزانوں کو جس سے لاک کیا گیا ہے، جس سے بند کیا گیا ہے، ان بند خزانوں کی جو چابیاں ہیں، ان چابیوں کے اٹھانے والوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ چابی 9-10 افراد مل کر کے اٹھاتے تھے۔ اتنی دولت اللہ نے دے رکھی تھی۔ جب قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سامری جیسا برتاؤ کیا، جس طرح سامری نے منافقانہ رویہ اختیار کیا، اس قارون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کیا۔ جب فرعون نے اپنے جبروت کو کسنا شروع کیا، قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے سے انکار کر دیا۔ دولت پیاری ہے، مال پیارا ہے، اللہ رب العزت کی فرما برداری پیاری نہیں تھی۔ اس قارون نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قارون کے بارے میں ذکر کیا کہ اس قارون کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ دوسری آیت میں اللہ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ قارون کو اللہ نے اس کے محل سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر قارون کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ جو قارون صدیوں زمانہ ہو گیا قارون کو گزرے ہوئے، قرآن نے اس قارون کا تذکرہ کیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قارون کے بارے میں ذکر کیا، یہ قارون جب سے دھسا ہے تا قیامت دھستا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قارون کے جرم، اس کی نخوت، اس کے کبر کی بنیاد پر اس کو زمین بوس کر دیا، زمین کے اندر دھسا دیا۔ اسی لیے ابن کثیر نے ذکر کیا قیامت تک وہ زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا۔ یہ تیسرے عذاب کا اللہ نے تذکرہ کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ، اور چوتھے عذاب کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ اللہ نے پانی کا عذاب بھیج دیا کہ قوم نوح کو، اسی طرح سے فرعون اور اس کے متبعین کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طغیانی میں غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بہت معروف ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، دعوت کے کام میں تھکے نہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے رہے، قوم نے نوح علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، اس فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو مارنے کے لیے بحر قلزم تک کا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ بحر قلزم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم، اس فرعون کو اور فرعون کے متبعین، اس کے حواری کو اللہ رب العزت نے سمندر کی طغیانی میں غرق کر دیا۔ یہ فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، پانی کی زد میں آ گیا۔ اللہ نے 4 عذاب کا تذکرہ
اس آیت میں کیا ہے کہ تیز و تند ہوا کے ذریعے اللہ نے عادیوں کو تباہ و برباد کر دیا، چیخ اور چنگھاڑ کے ذریعے سے اللہ نے سمود کو اور اصحاب مدین کو برباد کر دیا، اسی طرح سے اللہ نے زمین میں دھسا کر کے قارون کو برباد کر دیا، اسی طرح اللہ نے قوم نوح کو اور فرعون اور اس کے حواریوں کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر کے ان کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے تذکرہ کیا وما کان اللہ لیظلمہم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب نازل کر کے ظالم نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اللہ ظالم ہے، اللہ کے عدل ہے، انصاف ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لن یہلک الناس حتی یغدروا من انفسہم، کہ لوگ ہلاک نہیں ہوں گے، لوگ برباد نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ان کے گناہ، ان کے عیوب، ان کے جرائم اتنے زیادہ ہو جائیں کہ وہ سمجھ لیں کہ میں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، عذر کا کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا وما کان اللہ لیظلمہم، کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر کے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ بندے خود اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے بندوں کے عذاب کو نازل کرنے سے پہلے، بندوں کو عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، اپنے الارم کو بھیجا، اللہ نے کتابیں نازل کی، اللہ نے بار بار تنبیہ کی کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں، تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب میں تم لوگ گھر جاؤ گے، اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ جاؤ گے، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ گناہ اور معصیت کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے بلائیں آتی ہے، آسمانی عذاب نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا سبب جو اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے کا ہے وہ ناشکری ہے۔ ایک انسان جس کو اللہ نے دولت دی ہے، چاہے وہ اولاد کی دولت ہو، چاہے مال کی دولت ہو، چاہے وہ صحت کی دولت ہو، چاہے وہ نماز پڑھنے کی، اسلام پر گامزن رہنے کی دولت ہو، علم کی دولت ہو، کسی بھی عرفان کی دولت ہو، جتنی دولت ہے، جتنی نعمتیں ہیں، اگر اللہ نے دی ہے ان نعمتوں کو، ان دولتوں کو پانے کے بعد اگر انسان ناشکری کرتا ہے، انسان اس کا انکار کرتا ہے تو بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک بستی کی مثال بیان کی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و امان کی دولت میں تھی، جس کے پاس ہر طرح کی روزی پہنچائی جاتی تھی۔ اللہ نے کہا تھا ان نعمتوں کو پانے کے بعد تم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرو۔ مفسرین نے ذکر کیا یہ بستی اہل مکہ کی بستی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو امن، چین اور سکون کی دولت دی تھی۔ اسی طرح سے اللہ نے دوسری دولت یہ دی تھی کہ ان کے پاس ہر طرح کے غلے، ہر طرح کے میوے پوری دنیا سے مکہ کی منڈی میں پہنچائے جاتے تھے۔ یاتیہا رزقھا رغدا من کل مکان، دنیا کے ہر جہاز سے مکہ میں ہر طرح کی چیزیں پہنچائی جاتی تھیں۔ مکہ والوں نے پیغمبر کی تکذیب کی، پیغمبر کا کہا ماننے سے انکار کیا، زمانے جاہلیت کو پسے پشت نہیں ڈالا، زمانے جاہلیت کی باتوں پر ڈٹے رہے، ربا اور سود پر گامزن رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے اسی دولت کو جو امن کی دولت تھی، چین کی دولت تھی، ہر طرح کی روزی مہیا جو اللہ نے کی تھی، ان دونوں دولتوں کو اللہ نے چھین کر کے بھوک مری میں اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا۔ ہمیشہ ڈرے رہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایہ سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے خوف میں مبتلا رہتے تھے، جبکہ پیغمبر کے آنے سے پہلے اللہ نے ان کو امن کی جو دولت دی تھی، بالکل مکہ کے لوگ امن اور چین کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ امن کی دولت ان کو کہاں سے ملی تھی؟ بعض علماء نے ذکر کیا ہے خانہ کعبہ ڈھانے کے وقت ابرہا کا جو لشکر آیا تھا،
جب اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی، لوگ جو عرب کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کا قافلہ لوٹ لیتے تھے، اگر کوئی ان کی بستی سے گزرتا تھا تو کوئی امن کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا۔ جب ان لوگوں نے ابرہہ کے قصے کو سنا کہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر کے نکلا تھا، لیکن اللہ نے اس گھر کی حفاظت کی، تو اللہ نے جب خانہ کعبہ کی حفاظت کی تو خانہ کعبہ کی حفاظت کے نتیجے میں دیگر لوگ مکہ والوں کی تکریم کرنے لگے، مکہ والوں کو مقدس بابرکت سمجھنے لگے۔ یہ جہاں جاتے تھے امن و امان کے ساتھ جاتے تھے، امن و امان کے ساتھ تجارت کرتے تھے، شام اور یمن کے علاقے میں خوب آسانی کے ساتھ یہ تجارت کر لیتے تھے، لوگ ان کی تکریم کرتے تھے، ان کے قافلے کی تکریم کرتے تھے۔ لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، زمانے جاہلیت کو ترک کرنے کی دعوت دی، دیگر محرمات کو چھوڑنے کی دعوت دی، لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس کو ٹھکرا دیا۔ فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی نے اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا۔ وہ نعمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے درمیان موجود ہونا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت جو بعثت کی شکل میں تھی، ان لوگوں نے اس کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا، تو اللہ نے اس بستی پر فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ابھی امن کی دولت سے مالا مال تھے، اللہ نے امن کو چھین کر کے خوف میں مبتلا کر دیا، اور اللہ نے جو رزق ان کے پاس پہنچایا تھا اس رزق کو چھین کر کے ان کو بھوک مری میں مبتلا کر دیا۔ ان کے لباس سے ان کی بھوک مری، ان کا فرنیچر پر ہونا، ان کا فقیر ہونا ثابت ہو رہا تھا۔ لوگ ان کو دیکھ کر کے ان کی بدحالی کا پتہ لگا لیتے تھے۔ تو ناشکری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی بلائیں نازل کرتا ہے، آسمانی عذاب بھیجتا ہے، مصیبتیں بھیجتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے قوم سبا کا تذکرہ کیا۔ وہ قوم سبا جو یمن کے علاقے حمیر کے اندر موجود تھے، حمیر اور یہ یمن کا علاقہ سبا، قوم سبا جن کو اللہ نے مال کی فراوانی دے رکھی تھی، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا قرآن میں، لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال۔ اللہ نے قوم سبا کی فراوانی کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا، قوم سبا کی دائیں اور بائیں اللہ نے باغات دے رکھے تھے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے چاہے ان کے گھر ہوں یا گلی ہوں، گلی اور گھر کے دائیں اور بائیں ہر جگہ ان کے باغات میں ہریالی تھی۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ قوم سبا کے علاقے میں بارش آبپاشی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، پانی باغوں میں سینچنے کا، باغوں میں پانی پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ایک سد، ایک بند، ایک ڈیم تیار کر رکھا تھا، اس ڈیم کے ذریعے سے اپنے باغوں کو سیراب کرتے تھے۔ دو پہاڑیوں کے درمیان کی جو وادی تھی، اس وادی کے اندر ایک ڈیم بنا دیا تھا اور پانی جمع ہوتا تھا، اس پانی کے ذریعے سے یہ اپنے باغوں کو سیراب کرتے تھے، اور وہ باغ اتنے زیادہ پھل سے لدے رہتے تھے کہ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ باغ اتنا زیادہ پھل والا ہوتا تھا کہ اس باغ کی ڈالیوں میں جو پھل لٹکتے تھے، اگر دونوں باغ کے درمیان سے کوئی عورت اپنے کندھے پر یا اپنے سر پر کوئی ٹوکرا یا کوئی برتن لے کر کے گزرتی تھی تو اس کو ہاتھ اٹھا کر کے توڑنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ پھل خود بخود اس کی ٹوکری میں گر جاتے تھے۔ اتنی کثرت تھی، اللہ نے مال کی فراوانی اتنی زیادہ دے رکھی تھی، اس کے باوجود اللہ نے ان سے ایک مطالبہ کیا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کا دیا ہوا کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا، مال کی دولت دے رکھی تھی، ہر طرح کی فراوانی عطا کی تھی، کہا تھا اللہ کا دیا ہوا کھاؤ لیکن اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ نعمت کے عطا کرنے والے منعم کے حوالے خود کو کر دو، لیکن ان لوگوں نے بھی اللہ رب العزت کی ناشکری کی۔ اللہ نے جو نعمت ان کو دی تھی اس نعمت کو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ نے تذکرہ کیا ان لوگوں نے اللہ کی نعمت سے ناشکری کی، اللہ رب العزت کا کفران نعمت کیا،
تو اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے بند بنا رکھا تھا، جو باڑ بنا رکھا تھا، زور کا سیلاب آیا، اس سیلاب نے اس بند کو توڑ دیا اور پانی ان کے پورے باغ میں پہنچ گیا۔ جب پانی پورے باغ میں پہنچ گیا، باغ کے پھل خراب ہو گئے۔ 2 سالوں کے بعد، پانی کے سیلاب کے چلے جانے کے بعد، اب وہ باغ جو پانی کے سیلاب کے آنے سے پہلے پھلوں سے لدا رہتا تھا، پھلوں سے اس باغ کی ہریالی دور سے دکھائی دیتی تھی، اب اللہ کے عذاب کے آنے کی شکل میں اس باغ کے بعض درختوں میں پھل آتے تھے، اور اگر پھل آتے بھی تھے تو اتنے میٹھے اور لذیذ نہیں ہوتے تھے جیسے پہلے ہوتے تھے، بلکہ اس باغ کے پھل کی کڑواہٹ اور اس کا کسیلا پن ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ اتنے کڑوے اور اتنے کسیلے ہوتے تھے کہ وہ سمجھ گئے کہ ہم نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی ہے، اس بنیاد پر اللہ نے ہم سے اپنی دولت، اپنی نعمت چھین لی ہے۔ تو ناشکری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ دعوت کا کام نہ کرنے کی وجہ سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے سماج اور معاشرہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فوالذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو گے، جب تک بھلائیوں کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے روکتے رہو گے، تب تک تم اللہ کے عذاب سے دوچار نہیں ہو سکتے۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم تدعون فلا یستجاب لکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تک تمہارے درمیان داعی الی اللہ موجود ہے، جب تک تمہارے علاقوں میں خیر کا کام ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام تمہارے علاقوں میں ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا ہے۔ جب تک یہ کام ہوگا، اور اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب عام کر دے گا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعائیں مانگو گے، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر اللہ سے دعائیں مانگو گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، گریہ زاری کرو گے، خشوع خضوع اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، عذاب کے آنے کے بعد، دعوت کا کام ترک کرنے کے بعد تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں اثر باقی نہیں رہ جائے گا، صرف تم اپنے ماتھے کو پروردگار کی بارگاہ میں پٹکو گے، اس کی قبولیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان الناس اذا رأوا المنکر ولا یغیرونہ، کہ اگر لوگ منکر کو دیکھتے ہیں، اپنی طاقت کے بلبوتے حسب استطاعت منکر کو نہیں روکتے ہیں، تو اللہ کے عام عذاب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ مختصر سی باتیں تھی جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے اسباب اور اس کی صورتوں میں سے تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، الہ العالمین تو ہم کو اپنے عذاب سے، اپنے آفات سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین جب تک تو ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اپنے عزائم سے اور اپنے بڑے بڑے مشکلات سے تو ہم کو نجات دلا۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں تو ان کو شفائے کلی عطا فرما، ہم میں سے جو قرض دار ہیں تو ان کے قرض سے نکلنے کا کوئی راستہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی سبیل عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔